ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا غیاث الدین کے بارے میں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن تغلق کون تھے اور کیسے فیل ہوئے اور سب سے بری حکومت ان کی کیوں سمجھی جاتی. ان کا اصل نام جو تھا نا وہ فلاسفر تھے. فلاسفر کے ساتھ ساتھ جب وہ تخت نشین ہوئے سسٹم انہوں نے یہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی بیسٹ سسٹم بنایا اور وہاں سے وہ غلہ لے آتے تھے. ٹریولر ہیں ابن بطوطہ، ان کے ذمے بھی 2500 لوگ لگائے گئے تھے کہ آپ نے ان کو فیڈ کرانا ہے. مطلب السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی بہت خیال رکھتے ہوں گے. فاروق بشیر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے علم اور ہم چینل کے پلیٹ فارم کے تھرو. اور ہم نے اپنا ایک سلسلہ جو شروع کیا تھا پاکستان اب تک، اس سلسلے میں ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا غیاث الدین کے بارے میں. آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ محمد بن تغلق کون تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کہ ان کی پالیسیز کیا تھی اور سکوں کا اجرا انہوں نے کیسے کیا اور کیسے فیل ہوئے اور سب سے بری حکومت ان کی کیوں سمجھی جاتی ہے. کیوں مطلب ان کی حکومت جو ہے نا بہت جلد فلاپ ہو گئی. اور ان کا سسٹم کیا تھا کہ انہوں نے ان کے دور میں جو ہے نا قحط سالی کیوں زیادہ ہوئی اور کیسے وہ قحط سالی کو انہوں نے کنٹرول کیا. تو اپنے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کا اصل نام جو تھا نا وہ فخر الدین ان کا اصل نام تھا اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک فلاسفر تھے. فلاسفر کے ساتھ ساتھ جب وہ تخت نشین ہوئے 1325 میں وہ تخت نشین ہوئے غیاث الدین تغلق کی ڈیتھ کے بعد. اور اس کے بعد انہوں نے دوآب کے علاقے میں جو انڈیا میں ہے، دوآب کے علاقے میں ایک بہت بڑا فیمائن جسے قحط کہا جاتا ہے اردو میں، قحط جو ہے نا وہ برپا ہوا، جس کے نتیجے میں اب انہوں نے دکن اور بنگال سے جو ہے نا وہاں سے بہت زیادہ جو غلہ وغیرہ ہے نا وہ سسٹم انہوں نے یہ ٹرانسپورٹیشن کا بھی بیسٹ سسٹم بنایا اور وہاں سے وہ غلہ لے آتے تھے اور اس سائیڈ پہ دوآب والے سائیڈ پہ نا وہ ان کو پرووائڈ کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے جتنے بھی گورنرز تھے، جتنے بھی اور نوبلز تھے، عمراء جو تھے، ان کے ذمہ لگایا تھا کہ آپ نے نا کافی لوگ جو ہے نا جو آپ کے انڈر ہیں، آپ کے علاقے کے انڈر، ان کو آپ نے غلہ پہنچانا ہے، کسی بھی صورت میں پہنچانا ہے. یہ ان کی پالیسی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ ایک جو مشہور ٹریولر ہیں ابن بطوطہ، ان کے ذمے بھی 2500 لوگ لگائے گئے تھے کہ آپ نے ان کو فیڈ کرانا ہے، مطلب ان کو کھلانا پلانا ہے. اور ان کے بعد ان کا ہم جو دیکھتے ہیں کہ ان کی پالیسیز کیا تھی، ان کے پروجیکٹس کیا تھے. سب سے پہلا جو ان کا پروجیکٹ تھا چینج آف کیپٹل. انہوں نے جو ہے کیپٹل چینج کیا، دہلی سے وہ لے آئے کیپٹل دولت آباد. یہ جو ہے نا کیپٹل کا چینج ان کے دور میں پیش آیا، یہ آیا 1327 میں. اب جیسے ہی انہوں نے کیپٹل چینج کیا، ایک وجہ سے وہ ایک تھوڑا سا اس وجہ سے وہ بدنام ہے کہ انہیں ہر کام کی نا بہت زیادہ جلدی ہوا کرتی تھی. وہ چاہتے تھے کہ مطلب کوئی بھی کام ہے وہ فٹافٹ ہو جائے، یا کچھ منتھ میں ہو جائے یا ایک آدھے سال میں ہو جائے. حالانکہ اتنی کوئی بھی کیپٹل چینج کرنا اس کے پہلے پلاننگ کی جاتی ہے، اسکیجول ڈسکس کیا جاتا ہے، ہر چیز اس کی نیٹی گریٹیز دیکھی جاتی ہیں کہ کیا ہے اور کیا سسٹم ہوگا، اور اپنے ملک کی لوکیشن دیکھ کے کیپٹل کو آپٹ کیا جاتا ہے. لیکن ان کے مطابق جیسے انہوں نے کمان سنبھالی اور جیسے وہ تخت نشین ہوئے، اس کے بعد فوراً انہوں نے یہ کام کر ڈالا. اس سے کیا ہوا کہ شفٹنگ میں نا پیپل جو تھے نا ان کی موومنٹ میں بہت زیادہ ڈیتھ ہوئی، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم کسی جگہ اچھا تھا اور کسی جگہ اچھا بالکل نہیں تھا، جس کی وجہ سے کافی لوگوں کی جانیں جو ہے نا وہ گنوا بیٹھے. اور دوسرا سہولیات وغیرہ دولت آباد میں تھی کچھ اچھی نہیں، دہلی میں بہت زیادہ اچھی تھی. اس وجہ سے جو ہے نا ان کو یہ پالیسی بھی فیل ہوئی اور انہوں نے ری شفٹ کیا اپنا کیپٹل دہلی کی طرف. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 1330 میں سکوں کا اجرا کیا. یہ ایک نیو پالیسی تھی جس کی وجہ سے جو ہندو وغیرہ تھے، کیونکہ ان کے پاس جو ہے نا سونے، تانبے اور چاندی وغیرہ بہت زیادہ تھے، تو وہ ان چیزوں کو پگھلا کے وہ سکے بنانے لگے اور کافی زیادہ مطلب 2 نمبری ہونے لگی. پھر انہوں نے یہ کیا کہ سارے پرانے سکے انہوں نے بند کر دیے اور انہوں نے ایک پالیسی اپنائی کہ جن کے پاس سکے ہیں نا پرانے وہ آ کے جمع کرائیں، کیونکہ وہ بعد میں نہیں چلیں گے. جیسے آج کل بینک میں پرانے نوٹ نہیں چلتے، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ نئے نوٹ نئے نوٹ کہہ رہا ہوں کہ نئے سکے لے جائیں، جس کی وجہ سے جو اسٹیٹ کا
ٹرائر تھا، خزانہ تھا، اس پہ بہت زیادہ بوجھ ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ سکے جو تھے نا گورنمنٹ کے سکے، مطلب اس ٹائم کی کرنسی وہ ان سے لے گئے اور خزانے پہ بہت زیادہ بوجھ آتا رہا۔ یہ اس کی دوسری تیسری پالیسیز فیل ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے منگولوں کو بہت زیادہ نوازا، مطلب اپنی سلطنت بچانے کے لیے، کیونکہ منگول اس ٹائم ایک بہت بہادر قوم تھی اور چنگیز خان کا بہت زیادہ زور تھا۔ چنگیز خان کے اور ان کے دوسرے جو تھے ہلاکو خان اور اس کے نیچے والے جتنے بھی لوگ تھے ان سے انہوں نے بنا کے رکھی۔ چنگیز خان تو پہلے ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، تو ان کے جو دوسرے جانشین تھے تو ان سے انہوں نے بنا کے رکھی اور ان کو بہت زیادہ مال و دولت دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس وجہ سے بھی خزانے پہ بوجھ آیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خراسان کی جنگی حکمت عملی یہ تھی کہ انہوں نے کہ خراسان وغیرہ پہ حملہ کیا جائے، لیکن یہ انہوں نے 1 لاکھ کی آرمی تیار کی اور ان کو ایڈوانس سیلریز انہوں نے دی، لیکن جو منگول رولر تھا جو ان کی مدد کیا کرتا تھا خراسان کے اگینسٹ اور دوسری غزنی وغیرہ کے اگینسٹ، اس کی ڈیتھ ہوئی، جس کے بعد جو ہے نا خراسان کا جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پھر اس نے پھر اس نے اپنا یہ بھی جو ہے نا ارادہ ترک کر دیا، جس کی وجہ سے 1 لاکھ آرمی کے جو انہوں نے ایڈوانس سیلری دی ہوئی تھی وہ بھی ساری ویسٹ ہو گئی، اور اگین اسے دوسری آرمی میں مرج کرنا پڑا اس کو، جس کی وجہ سے اگین ایک دفعہ خزانے پہ بہت زیادہ بوجھ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ ناکامیوں کے ساتھ ساتھ ایک اور ناکامی بھی تھی۔ انہوں نے ایک تبت کی وار جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہم تبت کا علاقہ کیپچر کریں گے، جو چائنا اور انڈیا کے درمیان کا علاقہ ہے، تاکہ یہ بھی ان کے کنٹرول میں آ جائے۔ میدانی علاقوں کے ساتھ ساتھ ماؤنٹینی ایریا جو بھی ہلی ایریاز ہیں وہ بھی ہمارے کنٹرول میں آ جائیں، اور جو چائنیز آرمی تھی وہ یہاں پہ بہت زیادہ اٹیک وغیرہ بھی کرتے رہتے تھے، اور یہاں کے تھرو وہ انڈیا آتے تھے، تو اس جگہ کو انہوں نے کیپچر کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا آرمی بلٹ اپ کی، اور خسرو ملک جو ان کا برادر ان لا تھا اس کی قیادت میں آرمی بھیج دی، جس کی وجہ سے وہاں پہ ایک موسم ویسے ہی ایک ورس قسم کا موسم ہوتا ہے، بہت شدید برف باری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے آرمی کے لوگ پہلے تو موسم کی وجہ سے مارے گئے، اور باقی جتنے بچے چائنیز آرمی کے تھرو وہ مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ صرف 10 آرمی کے لوگ بچے اور وہ اپنی جان بچا کے واپس آئے۔ اگر ان کا اوور آل انالیسس کیا جائے تو ان کی کیسی گورنمنٹ تھی کہ ان کے ایک بہت زیادہ ان کی پالیسیز جو تھی نا بہت زیادہ بری پالیسیز تھی، فیلڈ پالیسیز تھی، جس کی وجہ سے خزانے پہ بہت زیادہ بوجھ آیا اور ان کی اکانومی بالکل ہی تباہ ہو کے رہ گئی تھی۔ اور ان سب کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ بہت جلد باز قسم کے آدمی تھے، اور جلد بازی میں اور لالچ میں اتنی جو بھی پالیسیز تھی یہ زیادہ مشورہ وغیرہ بھی کسی سے نہیں لیا کرتے تھے، اپنے خود امپلیمنٹ ان کا آؤٹ پٹ دیکھے بغیر، ان کا رزلٹ دیکھے بغیر یہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ برے رزلٹ آتے تھے، اور اس کے دور میں نا اکانومی کا بہت ہی برا حال تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔